الحمدللہ، استخارہ کرنے والے کو کسی ایسے شخص سے مشورہ بھی کرنا چاہیے جس کی نیکی، ہمدردی، خیرخواہی، معاملہ فہمی اور خوش تدبیری کا اسے علم ہو۔ یہ مشورہ استخارہ سے پہلے اور بعد کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں میں قطعی کوئی تعارض نہیں۔ استخارہ اللہ سے ہوتا ہے اور مشورہ اللہ کے بندوں سے۔ بڑا قدیم محاورہ ہے، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار۔ استخارہ کرنے والے کو ناکامی نہیں اور مشورہ کرنے والے کو ندامت نہیں۔ استخارہ ایک ایمانی کام ہے اور مشورہ ایک سببی عمل، دونوں میں قطعاً کوئی تعارض نہیں ہے۔ جیسے دل کے ذریعے اللہ پر توکل رکھنا اور اعضاء کے ذریعے ان اسباب کو اختیار کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مقاصد تک پہنچنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، دین اسلام میں یہی مشروع طریقہ ہے۔ رہا اسباب کو ترک کر دینا تو یہ توکل نہیں ہے، بلکہ اسلام اس کا سختی سے منکر ہے۔ البتہ اللہ پر توکل چھوڑ کر صرف اسباب پر اعتماد کر لینا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اور ان سے مشورہ لیں کام میں، پھر جب آپ قصد کر چکیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس ایک ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا ہے، ایک اسباب کا اختیار جو مشورے سے حاصل ہوتا ہے، دوسرے اللہ پر توکل جو ایک ایمانی عمل اور مومنوں کا ایک وصف کمال ہے۔ ایمان و عمل اور روح و معدہ دونوں میں توازن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور دین اسلام کی عظمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ بکثرت اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کرتے تھے، بلکہ کبھی کبھی اپنی بیویوں سے بھی مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے معرکہ احد، غزوہ خندق، بدر کے قیدیوں اور دیگر بہت سارے معاملات میں مشورہ فرمایا ہے، اور یہ آپ سے ثابت ہے۔